بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال دوم کی اہم نظم تغیر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر شیراز ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گفتار اکیڈمی۔ عزیز طلبہ، اس نظم کے شاعر کا نام ہے احسان دانش، جن کا تعارف ہم پہلے لیکچر میں کروا چکے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج اس نظم پر یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہوگا۔ اگر آپ نے پہلے 2 لیکچر نہیں دیکھے تو آپ کی سہولت کے لیے اس کی ڈسکرپشن میں ان دونوں کے لنکس موجود ہیں۔ تو آئیے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں شعر نمبر 6 سے۔ آخری 2 اشعار آج کے لیکچر میں ان پر بات کی جائے گی۔ تو شعر نمبر 6 ہے: شہروں میں انقلاب، بیاباں میں انقلاب، محفل میں انقلاب، شبستہ میں انقلاب۔ عزیز طلبہ، انقلاب کا مطلب ہوتا ہے کوئی بہت بڑی تبدیلی، ایسی تبدیلی جس سے دنیا بدل جائے۔ اور بیابان کہتے ہیں جنگل کو، ویرانے کو، وغیرہ وغیرہ، کھنڈر کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ محفل کہتے ہیں کسی بزم کو، کسی انجمن کو، وغیرہ وغیرہ، جہاں پہ رونق ہو۔ اور شبستان جو ہے یہ خلوت خانہ بھی اس کا ایک مطلب ہے، سونے کا کمرہ یا پھر تنہائی کی جگہ جو ہے اس کو بھی شبستان کہتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں، کچھ نکات کے ساتھ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے اشعار کی تشریح میں لیکچر نمبر 1 اور 2 میں کہا تھا کہ شاعر نے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ مثالیں پیش کی۔ اب ان مثالوں کا اختتام ہوا چاہتا ہے اور شاعر ان مثالوں کے بعد اب ایک حرکت و عمل کے درس کی جانب آ گیا ہے، یعنی اب وہ اپنے اصل مدعا کی جانب بڑھ رہا ہے اور اب وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان تمام جو اس سے پہلے انہوں نے مثالیں پیش کی ہیں اور بتایا ہے کہ ہر چیز میں تغیر برپا ہو رہا ہے، تو ان تغیرات کے بعد کہاں کہاں انقلابات جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا شہروں کا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ایک شعر میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ شعر ہے جی اقبال کا: جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔ تو شہروں اور بیابانوں میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہوں گے، آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کسی زمانے میں غاروں اور جنگلوں میں رہا کرتا تھا اور پتوں کا لباس پہنا کرتا تھا۔ پھر جیسے جیسے نئی تہذیبیں جو ہیں وہ جنم لیتی رہیں، انسان ترقی کرتا رہا، سائنس نے انسان کو سہولیات فراہم کی، تو پھر انسان ان بیابانوں سے نکل کر آبادیوں کی جانب آ گئے۔ پہلے چھوٹے چھوٹے گاؤں بنے، قصبے بنے، پھر شہر بننا شروع ہو گئے۔ تو ایسا کیوں ہوا کہ لوگ سہولیات کو دیکھ کر شہروں کی جانب آتے چلے گئے؟ اور اب بھی ایسا ہی ہے کہ لوگ چھوٹے شہروں سے نکل کر بڑے شہروں کی جانب صرف اس لیے آتے ہیں کہ وہاں پہ سہولیات زیادہ ہیں، وہاں پہ تعلیمی ادارے ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں، پھر شہروں میں لائبریریز ہیں، پھر ذرائع آمد و رفت ہیں، پھر بڑے سے بڑا ڈاکٹر وہاں پہ موجود ہے اور بڑے سے بڑا تعلیمی ادارہ وہاں پہ موجود ہے، سڑکیں ہیں، رہن سہن کے جو طریقے ہیں اور روایات ہیں وہ مختلف ہیں۔ تو اس لحاظ سے شہروں میں بھی مسلسل بڑی تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں اور جیسے جیسے نئی سہولیات آتی رہتی ہیں تو ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جو جنگل تھے، بیابان تھے، جو ویرانے تھے، ان میں بھی اب آپ دیکھیے کہ لوگ آباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ زمینیں جو بالکل ویران تھیں، اب وہاں پہ نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ علاقے جہاں پہ لوگ آباد نہیں ہوتے تھے، جہاں سے کوئی اس لیے نہیں گزرتا تھا کہ وہاں سے گزرتے ہوئے خوف آتا تھا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اب وہاں پہ لوگ آباد ہیں اور آبادیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔
تو جنگلوں میں بھی انقلابات رونما ہو رہے ہیں اور شہروں میں بھی انقلابات رونما ہو رہے ہیں، اور یہ عمل مسلسل جاری ہے۔ اس سے ہمیں بھی ایک درس مل رہا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں نئی نئی تبدیلیاں جو ہیں وہ لانی چاہیے، اور یہ نئی تبدیلیاں ہی ہماری زندگی میں رونق جو ہے اس کو قائم رکھتی ہیں، ہماری زندگی میں رنگینیاں قائم رہتی ہیں، یعنی ہم یکسانیت کا شکار نہیں ہوتے، ہم جمود کا شکار نہیں ہوتے۔ اگر ہم ٹھہر جائیں گے تو زندگی منجمد ہو جائے گی۔ شعر دیکھیے گا کہ پھیلتے جانا مسلسل اور انسان کے خلاف مشترک اوصاف ہیں یہ شہر اور سرطان کے، یعنی جس طرح شہر جو ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور انسانوں کو نقصان بھی پہنچاتا ہے، بالکل اسی طرح سرطان کی بیماری بھی پھیلتی چلی جاتی ہے اور انسانوں کے خلاف جو ہے اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، بات ہے محفل و تنہائی کی۔ تو جس طرح محافل ہوتی ہیں ان میں بھی کچھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ کسی زمانے میں محفلیں جو ہوتی تھیں وہ کسی اور طرح سے ہوتی تھیں، لوگ چوراہوں میں بیٹھتے تھے، لوگ بڑے بزرگ بچے کہانیاں سناتے تھے ایک دوسرے کو، گپ شپ، سارے دن کے جو معمولات تھے وہ زیر بحث آتے تھے، اور جو بڑے ہوتے تھے وہ ایسے لوگوں کی کہانیاں سناتے تھے جو کامیاب ہوتے تھے، یا پھر بڑے سورما قسم کے جو لوگ ہوتے تھے جنہوں نے بہت کامیابیاں سمیٹی ہوتی تھی، کوئی مقابلہ کیا ہوتا تھا، اس کی کہانیاں سناتے تھے۔ اب محافل بدل گئی ہیں، اب جو ہے وہ محفلیں ویسی نہیں رہی جیسے پہلے ہوتی تھی۔ اب محافل میں وہ کہانیاں نہیں سنائی جاتی، اب کسی اور طرح کی گپ شپ کی جاتی ہے، اب فلموں کا ذکر ہوتا ہے، اب ڈراموں کا ذکر ہوتا ہے، اب جو نئی نئی معلومات آتی ہیں انٹرنیٹ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اب ویڈیوز کا اور آڈیوز کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اپنے چینلز کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اب محافل بدل گئی ہیں۔ جہاں تک شبستان کی بات ہے تو شبستان یعنی اب انسان کا جو تنہائی ہے وہ بھی بدل گئی ہے۔ کبھی انسان جہاں پہ سوتا تھا، جہاں پہ رات گزارتا تھا، وہاں پہ فقط سونے کے لیے جاتا تھا، لیکن اب تو وہ جو سونے کے کمرے ہیں جہاں انسان جو ہے راحت محسوس کرتا ہے، اب تو وہ بھی انسان کی نیند کے قاتل بن چکے ہیں۔ اب تو وہاں بھی بڑی بڑی ایل سی ڈیز اور ایل ڈیز لگ گئی ہیں اور بڑی بڑی اسکرین لگ گئی ہیں جہاں پہ فلمیں دیکھی جاتی ہیں۔ پھر انسان کے پاس موبائل آ گیا ہے، انٹرنیٹ کی سہولت آ گئی ہے، اور جہاں پہ انسان جو ہے خواب خرگوش کے مزے لیتا تھا، اب اس کی نیند جو ہے وہ قتل ہوتی ہے، اور اس کی نیند کا قاتل کون ہے؟ اس کا موبائل، جو ہر وقت جو ہے اس پر کوئی میسج، کوئی کال، کوئی ویڈیو آتی رہتی ہے، اور پھر وہ اس کو بار بار دیکھتا رہتا ہے۔ تو اب تو انسان کی تنہائی بھی بدل چکی ہے، انسان کی محفل بھی بدل چکی ہے، انسان کے شہر بھی بدل چکے ہیں، انسان جہاں آباد نہیں تھا وہ جگہ بھی بدل چکی۔ شعر دیکھیے گا، ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ تو آخر پہ بات کریں گے کہ شاعر نے یہ ساری مثالیں دے کر، یہ سارے دلائل دے کر، یہ سارے تذکرے کر کے، ہر جگہ میں تغیر کو ثابت کر کے در حقیقت ہمیں یعنی شعر کو پڑھنے والوں کو دعوت عمل دی ہے، اور ہمیں اس بات پر اکسایا جا رہا ہے کہ جب دنیا کی ہر چیز میں تبدیلی رونما ہوتی ہے، اور یہی تبدیلی جو ہے زندگی کا دوسرا نام ہے، اسی سے رونق ہے، اسی سے رنگینیاں ہیں، اسی سے زندگی قائم دائم ہے، تو پھر آپ کو بھی ہر وقت تغیرات جو ہے وہ برپا کرتے رہنا چاہیے اپنی زندگی میں، اپنے رہن سہن میں، اور اپنی بود و باش میں، اپنے ذرائع آمد و رفت میں، اپنے ہر طرح کے جو آپ کے معمولات ہیں ان میں جو ہے تبدیلیاں لاتے رہنا چاہیے، ورنہ انسان یکسانیت سے اکتا جاتا ہے۔ شعر دیکھیے گا، یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ تو آئیے عزیز طلبہ اب آخری شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔
عزیز طلبہ، شعر نمبر 7 یعنی آخری شعر ہے: کس پر یہاں تغیر نو کا فسوں نہیں، اس بزم میں نصیب کسی کو سکوں نہیں۔ تغیر نو، نئی تبدیلی، نئی تبدیلیاں، فسوں جادو کو کہتے ہیں، اور بزم محفل، یہاں استعارتاً اس جہان کو، اس دنیا کو بزم کہا گیا ہے۔ سکون، قرار، ٹھہراؤ، ثبات بھی کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ اس آخری شعر میں شاعر نے استفہامیہ لہجے کا استعمال کیا، یعنی ایک سوالیہ انداز اپنایا ہے، یعنی پوچھنے کا انداز ہے، کس پر یہاں تغیر نو کا فسوں نہیں، مطلب کہ کس پر، کون سی چیز ایسی ہے اس دنیا میں جس پر نئی نئی تبدیلیوں کا جادو نہیں چلتا، اور اس جہان میں، اس بزم دنیا میں کس کو سکون ہے، قرار ہے، کس کی قسمت میں یہ چیز سکون، قرار لکھا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، جبکہ شاعر جانتا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں، اور کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس پر یہ نئی نئی تبدیلیوں کا جادو جو ہے وہ کام نہ کرتا ہو۔ یعنی کائنات کی ہر چیز کی فطرت میں تبدیلی کا عمل رکھ دیا گیا ہے۔ یہ فطرت، مظاہر فطرت دیکھ لیں، انسان دیکھ لیں، جانور دیکھ لیں، آسمان دیکھ لیں، زمین دیکھ لیں، موسم دیکھ لیں، پھول دیکھ لیں، پرندے دیکھ لیں، سمندر کے جو مخلوق ہے اس کو دیکھ لیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کی کوئی ایک بھی چیز ایسی ہو، چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو، کوئی ایک بھی چیز ایسی ہے کہ جس پر نئی تبدیلیوں کا جادو جو ہے وہ اثر نہ کرتا ہو؟ کوئی بھی نہیں۔ غیر جاندار چیزیں بھی جو ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ ان کی مدت ختم ہو جاتی ہے، زنگالود ہو جاتی ہیں، پرانی ہو جاتی ہیں، خستہ حال ہو جاتی ہیں، تباہ حال ہو جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے جو قلعے بنائے گئے آج سے کئی سو سال پہلے، اب ان کی بھی حالت پہلے جیسی نہیں ہے۔ اب جب وہ بنے تھے تب کوئی اور رہتا تھا، اب وہاں پہ کوئی اور رہتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہمیں خود بتا رہی ہے کہ اس دنیا میں مسلسل تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ جہاں ہم ہیں پہلے کوئی اور تھا، اور جہاں ہم ہیں وہاں مستقبل میں کوئی اور ہوگا۔ شعر دیکھیے گا: یہی آئین فطرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔ تو دنیا کی کسی بھی شے کو سکون و قرار نہیں، ہرگز نہیں۔ یعنی یہ ٹھہراؤ، یہ قرار، یہ سکون کسی کے نصیب۔ دنیا کا کوئی انسان مجھے بتا دیں جو کہے کہ مجھے سکون ہے، مجھے سکون میسر ہے، مجھے قرار میسر ہے، نہیں۔ ہر چیز میں، انسانوں میں بھی ایک بے چینی، جس طرح خوشبو کی مثال دی گئی کہ وہ بے چین ہے پھیل جانے، حالانکہ اس کے پھیلاؤ میں اس کی موت ہے، لیکن وہ پھر بھی ہواؤں میں پھیلنا چاہتی۔ دیکھیے، انسان کو پتا ہے کہ وہ جس طرح نشو و نما پا رہا ہے، جوانی کی منزلیں طے کر رہا ہے، تو وہ موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی انسان جو ہے وہ نشو و نما پانا چاہتا ہے، وہ پرورش پا کر طاقتور ہونا چاہتا ہے، اور وہ اس کو روک نہیں سکتا، وہ اس کو تیز بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں نئی نئی تبدیلیوں کا جادو جو ہے وہ کام کرتا رہے۔ ایک شعر دیکھیے گا: اس رہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ قرار میں موت چھپی ہوئی ہے، یعنی سکون میں، ٹھہراؤ میں موت ہے۔ ایک مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں پانی کی، کہ جب پانی ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے کسی جوہر میں، کسی جھیل میں، کسی بھی جگہ پہ، کسی ٹپ میں، تو
کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ پانی جو سفر میں رہتا ہے، جو حرکت میں رہتا ہے، جو عمل میں رہتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے اسلام میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پاک صاف ہے، اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ تو انسان کو بھی اسی طرح حرکت و عمل میں رہنا چاہیے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تاریخ نے اس نظریہ انقلاب کو ثابت کیا ہے۔ اگر ہزاروں سال پیچھے مڑ کر دیکھا جائے، تاریخ کے صفحے الٹ کر پڑھا جائے، تو ہمیں تمام واقعات کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ انسان اور انسان کا رہن سہن کس قدر بدل چکا ہے۔ تہذیبیں بدل گئی ہیں، گفتگو بدل گئی ہے، انداز بدل گئے ہیں، لباس بدل گیا ہے، کلچر بدل گیا ہے، زبانیں بدل گئی ہیں، عمارتیں بدل گئی ہیں، انسان کے شام اور سویرے بدل گئے ہیں، راتیں بدل گئی ہیں، دن بدل گئے ہیں، ہر چیز بدلتی چلی جا رہی ہے۔ اور جیسے جیسے ہم جدید دور میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسی ایسی نئی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جو جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم کسی طلسم کدے میں جو ہیں وہ آ گئے ہیں، ایک نئی دنیا میں، ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر طرف جادوئی چیزیں نظر آتی ہیں اور جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ آخر پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ عمل صدیوں سے جاری ساری ہے اور صدیوں تک جاری رہے گا، یعنی ابد تک یہ تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں گی۔ اس دنیا کی جو بزم ہے، اس میں کسی بھی شے کو نہ سکون ہے، نہ قرار ہے، نہ ٹھہراؤ ہے۔ یہ زندگی موت کی جانب گامزن ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم جینا چاہتے ہیں، پھر بھی ہم دن کو شام اور شام کو رات اور رات کو دن کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے جنم دن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، جبکہ ہم آہستہ آہستہ موت کی جانب گامزن رہتے ہیں۔ اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام تبدیلی ہے، اسی کو تغیر کہتے ہیں، جو یکسانیت سے اکتائے ہوئے لوگوں کو نئی زندگی کا پیغام دیتی ہے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ جہاں نے امروز کو دیا ہے پیام صد انقلاب، ہم نے ہر ایک ذرے کو بخش دی ہے حرارت آفتاب ہم نے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔